جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله، يتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله من طرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم.
إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل: يا رب يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لي أبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي النبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: ثانيا يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مذموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
فاتحہ کی التماس سے تمام مرحومین مومنین مومنات تمام شہداء ملت جعفریہ بالخصوص ستارہ یاسمین بنت غازی حسن رضوی زوجہ عامر عبدی کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بارے دیگر نعرے صلوات اللہم صلی علی محمد علی محمد. فرش مجلس پاک فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہے فرش مجلس پاک فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہے مومنو جلد آؤ مجلس میں فاطمہ انتظار کرتی ہے فرش مجلس پاک. درود پڑھی محمد والے محمد چشم نبی کے خواب کو کہتے چشم نبی کے خواب کو کہتے سیدہ
عصمت کے آفتاب کو کہتے سیدہ قرآن کے جواب کو کہتے ہیں سیدہ مبولتی کتاب کو کہتے سیدہ یہ ذات کتاب کی تفسیر بن گئی یہ ذات کتاب کی تفسیر بن گئی لفظوں میں ڈر کے چشم نبی کے خواب کو درود پڑھیے محمد وآل محمد سلام کے چند اشعار نظر سے بات کروں گا برائے بلندی درجات شہدائے ملت جعفریہ خصوصاً مرحومہ ستارہ یاسمین بنت غازی حسن ندوی نعرہ صلوات مقصد کا مقصد کا فاطمہ یعنی شرح عظمت نور پیغمبر
ذکر تیرا ذکر حق ایک سورہ فاتحہ کی اور التماس ہے تمام مرحومین و شہداء ملت جعفریہ بالخصوص مرحومہ ستارہ یاسمین بنت غازی حسن رضوی زوجہ عامر عبدی، اور اسی سورہ فاتحہ میں ہمارے اختر بھائی کی وائف کو بھی شامل ثواب فرمائی جن کا آج ہی انتقال ہوا ہے اور ابھی نماز جنازہ ہونی ہے، اور شہید پروفیسر صدیق جعفر زیدی کو بھی سورہ فاتحہ میں ثواب التماس
بھی بیان کرتا ہے زہرا کا ماجرا راوی بیان کرتا ہے زہرا کا ماجرا جب رب رفتہ سیدہ کا مجھ
بر محمد و آل محمد صلوات سورہ فاتحہ کی التماس ہے ستارہ یاسین بنت غازی حسن محمد و آل محمد صلوات استاد کی اجازت سے دو سے تین اشعار جناب زینب کی شان میں فضائل کی آیت کی بیدار سماعتوں کو نظر در محمد و آل محمد صلوات حسینیت علم جب اٹھایا زینب نے حسینیت کا
یزیدیت کو جہاں سے مٹایا زینب نے، یزیدیت کو کیا یزید کے گھر میں حسین کا ماتم، کیا یزید کے گھر میں حسین کا ماتم، جو کہہ دیا تھا وہ کر کے دکھایا زینب نے، جو کہہ دیا تھا، اور یزید جل گیا لیکن مگر جلا نہ سکا، چراغ کفر کا ایسا بجھایا زینب نے، چراغ کفر کا بطور خاشد جہاں پہ لوٹا گیا تھا حسین کے گھر کو، جہاں پہ لوٹا گیا تھا حسین کے گھر کو، وہیں حسین کا روضہ بنایا زینب نے، وہیں حسین کا روضہ بنایا زینب نے، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ التماس سورہ فاتحہ ستارہ یاسمین بنت غازی حسن نظمی زوجہ عامر عابدی۔ پر خوشنودی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہ بلند ترین صلوات، جناب سیدہ کے فضائل کے حوالے سے بھائی نے جناب زینب کا ذکر کیا ہے، میں ان کی والدہ گرامی کا ذکر کرتا ہوں تو درود پڑھے گا محمد بھائی۔ وہ جس کے دم سے، وہ جس کے دم سے خدا خدا ہے، وہ جس کے دم سے خدا خدا ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، حسن ہے جس میں حسین بھی ہے، نبی بھی شاہ ہے،
جس کی چادر میں سارا عالم چھپا ہوا ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے۔ اختیار دیکھیے گا، سلا رہی ہے وہ شاہزادے، مگر نہیں رکتے کام گھر کے، وہ جس کے بدلے فرشتہ چکی چلا رہا ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے۔ مالک کائنات ہیں اور ہر نظام انہی کے ہاتھوں میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ اگلا شعر بھی سنیے گا، جناب آدم، جناب آدم، جناب آدم بھی کہہ رہے ہیں رب کے بدلے اصول اس نے، جناب آدم بھی کہہ رہے ہیں رب کے بدلے اصول اس نے، لباس بچوں کا جس کی جنت سے آ رہا ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے۔ اب تک سنیے گا، زبان سجاد، زبان سجاد کیا بتائی، یہ بی کس کس کا آسرا ہے، زبان سجاد کیا بتائے، یہ بی کس کس کا آسرا ہے، علی نے مشکل کشا خود اپنا جسے کہا ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے۔ درود پڑھ دیجیے گا محمد والے درود پڑھے گا جی محمد والے محمد۔ تعمیل حکم ایک جناب سیدہ کے بہن ہیں، میں آپ کو سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مولا اس خانوادے کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہماری آنٹی کی درجات بلند ہوں، اور بے شک امام حسین سے دم تو بڑا کوئی نہیں، تو ہمارے لیے تو سبق ہے، تو درود پڑھ دیجیے گا محمد۔ ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا زہرا
ٹوٹ گئی زخم چھپایا نہ گیا، درد اتنا تھا درد اتنا تھا کہ حیدر کو بلایا نہ گیا، پسلیاں ٹوٹ روکے حسنین کا دی فاطمہ زہرا نے صدا، روکے حسنین کو دی فاطمہ زہرا نے صدا، جلتا دروازہ جو فضا سے اٹھایا نہ گیا، پسلیاں ٹوٹے اس طرح پھاڑ کے پھینکی تھی سند احمد کی، اس طرح پھاڑ کے پھینکی تھی سند احمد کی، ایک بھی ٹکڑا وہ زہرا سے اٹھایا نہ گیا، پسلیاں ٹوٹے، ایک ظالم تو بے شمار، ایک ظالم تو یہی کہتا رہا عمر تمام، ایک ظالم تو یہی کہتا رہا عمر تمام، جتنا زہرا کو جتنا زہرا کو ستانا تھا ستایا نہ گیا، ہائے مسلم ہائے، پسلیاں ٹوٹ، یاد نہ یاد نہ پوچھا ہے رخسار
پسلی سے ہٹاتے ہوئے کیوں روئے علی، اور پھر ہاتھ کیوں زہرا کا ہٹایا نہ گیا، پسلیاں ٹوٹی۔ باد زہرا یہی، باد زہرا یہی، باد زہرا یہی کہتے تھے علی رو رو کر، باد زہرا یہی کہتے تھے علی رو رو کر، زخم پسلی کا مجھے کیوں یہ دکھایا نہ گیا، پسلیاں ٹوٹ گئی، چھپایا نہ گیا، جیسے جلتا ہوا دروازہ گرا زہرا پر، جیسے جلتا ہوا دروازہ گرا زہرا پر، اس طرح سے کسی بی بی پہ گرایا نہ گیا، پسلیاں ٹوٹ گئی، چھپایا نہ گیا، درد اتنا تھا درد اتنا تھا کہ حیدر کو بلایا نہ گیا، پسلیاں ٹوٹ۔ درود پڑھیے گا محمد بار دیگر بلند ترین صلوات۔ میرے خیال میں علامہ صاحب کو کہیں ٹریفک میں کوئی مسئلہ ہے تو میں آپ لوگ سامنے ایک اور سلام کی ثواب حاصل کرنے کے لیے پیش کر دیتا ہوں۔ درود پڑھ دیجیے گا محمد والے۔ ایک مظلومہ کا ذکر سنا اور ایک اور مظلومہ کا بھی ذکر سن لیجیے۔ جناب سکینہ فاطمہ زہرا سلام علیکم، بلند ترین سلامات۔ ہائے بیمار میرا بیڑیوں والا بھیا، ہائے بیمار میرا بیڑیوں والا بھیا، ہاں یتیمی میں میرے، ہاں یتیمی میں میرے ناز اٹھاتا بھیا، ہائے بیمار میرا بیڑیوں والا بھیا،
راہ پرخار میں کچھ مجھ کو اذیت نہ ملے، سہل تکلیف وہ لیکن میری گردن نہ کھنچے، بس یہی سوچ کے پھر سر نہ اٹھاتا بھیا ہے بیمار میرا بیڑیوں والا بھیا، پیر جلتے تھے میرے بھائی کے ہر گام، مگر دھوپ میں جلتی زمین پر میں قدم رکھتی جدھر، اپنے سائے سے وہاں سایہ بناتا بھیا ہے بیمار میرا، جب تماچے ہے جب تماچے مجھے لگتے تو وہ رک جاتا وہیں، چھوڑ کر مجھ کو اسے درے لگاتے تھے نہیں، درے خود کھا کے مجھے ان سے بچاتا بھیا ہے بیمار میرا بیڑیوں والا بھیا، پر محمد وآل محمد صلوات۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نغماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني بالقاسم محمد، وعلى
آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الصلوات التماس کروں گا ایک سورہ فاتحہ کے لیے مرحومہ مغفورہ سیدہ ستارہ یاسمین بنت سید غازی حسن رضوی زوجہ محترم آمنہ عابدی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد مغفرت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں گے سورہ مبارکہ اسراء کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں دو حتمی فیصلوں کا اعلان بھی کر رہا ہے۔ ویسے تو اللہ کے سارے فیصلے حتمی ہیں، اس کا فیصلہ نہیں بدلتا بلکہ ہم اپنی تقدیر بدلتے ہیں۔ دو طرح کی تقدیریں، دو طرح کی لوحیں، دو طرح کی تختیاں اللہ نے بنائی ہیں۔ ایک کو لوح محفوظ کہتے ہیں اور ایک کو لوح محو اثبات کہتے ہیں۔ لوح محفوظ کا علم یا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں، لیکن لوح محو اثبات کہ جس میں فیصلے تبدیل ہونے کا لکھا جاتا ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنے فیصلوں کو تبدیل کروائیں۔ اگر عمر 70 سال کی لکھی تھی تو کیا معلوم کہ کچھ کام ایسے انجام دے دیے جائیں جن سے وہ عمر 80 سال کی ہو جائے، اور کیا معلوم کہ ایسا بھی ہو جائے کہ وہ 70 سال کی عمر 50 سال میں کم ہو جائے۔ تو ہمارے ہاتھ میں، ہماری گزر علامہ اقبال نے بھی کہا ہے، خود کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ صلوات پڑھ ذرا محمد۔ حتمی فیصلہ، اللہ جب حتمی فیصلہ کرتا ہے تو پھر وہ حتمی رہتا ہے، اٹل رہتا ہے، مگر اس کا علم یا اللہ کو معلوم ہے اس کے بارے میں، یا انہیں کہ جو لوح محفوظ پڑھنے کی یہ طاقت و توانائی رکھتے ہیں، اللہ نے انہیں یہ مقام اور منزلت عطا کیا ہے کہ وہ لوح محفوظ کو پڑھ سکیں۔ اور ایسی ہستیوں کے دروازے پر ہی ہم بیٹھے ہیں۔ میری اور آپ کی قسمت اچھی ہے اس لیے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے۔ تقدیرات اور مقدرات کے فیصلے ہوتے ہیں، انہی کے ہاتھ میں فیصلے آتے ہیں اور انہی کے دروازے پر ہم بیٹھے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا اعزاز بھی ہے اس گھرانے سے جڑنے والوں کے لیے۔ اور یوں بھی کہتا گزروں کہ عزیزان گرامی، کبھی اگر تکبر کرنے کی اجازت ملی، اللہ کو متکبر تو ویسے ہی پسند نہیں ہے، یہ تو پتہ ہے، اللہ کو متکبر اچھا نہیں لگتا، اللہ متکبروں کو خوب ذلیل کرتا ہے، اور جو پہلے ہی خود کو عاجز و ناتوان رکھتے ہیں اللہ انہیں عزت عطا کرتا ہے۔ اور ہم یہ فرش اعضاء پر بیٹھ کر جو ہر روز مشق کرتے ہیں نا اپنی ذات کی نفی کی، اس سے اچھا انداز نہیں ہے تکبر مٹانے کا۔
جوتیاں اتار کر بیٹھتے ہیں، سر نبڑا کر بیٹھتے ہیں، دل کو جھکا کر بیٹھتے ہیں، سچائی اور خلوص کے ساتھ اور باوضو ہو کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ جو عاجزی ہے نا، یہ اللہ کو بہت اچھی لگتی ہے۔ لیکن کبھی اگر تکبر کرنے کی اجازت ملی تو صرف اس بنیاد پر تکبر کی اجازت ملے گی کہ یہ سینہ چوڑا کر کے کہو کہ تم علی اور محمد کے ماننے والے ہو، تم بجتن کے ماننے والے ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے ہو۔ جناب محترم عامر آبدی صاحب بھی سیاسی دنیا میں بھی بڑی کیفیتوں سے گزرے ہیں اور بہت سارے تجربات کے حامل ہیں۔ مجھے عزیزوں وہ سنی بڑا اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ کربلا معلّہ امام حسین کے حرم میں، وہ امام رضا کے حرم میں، وہ لاکھوں شیعہ جو آج جا رہے ہوتے ہیں، حرم بھرا ہوا ہوتا ہے شیعوں سے، اور چند ہمیں سنی ہاتھ باندھے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ وہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہوئے ہی بتاتا ہے کہ جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں۔ اور دوسرا پیغام مجھے دے رہا ہوتا ہے، خبردار شیعوں سے ڈرنا نہیں، یہ مارتے نہیں ہیں۔ مگر اتنا ہی مجھے وہ شیعہ برا لگتا ہے جو چند سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ تم کمزور ہو اس بات پر کہ علی کے ماننے والے ہو، تم تو سینہ چوڑا ٹھوک کر کہو کہ امام جعفر صادق کے فقہ پہ عمل کرتا ہوں۔ بزدل آدمی کا تو کام ویسے ہی اہل بیت کا نعرہ لگانا بنتا ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تین آدمیوں کو یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے بھائی، ایک بزدل کو، بزدل اور یا علی مدد، دوسرا کنجوس کو، کنجوس اور حیدری، تیسرا تنگ نظر اور گھٹے ہوئے دماغ کا۔ چھوٹے ذہن والا، تنگ نظر، چھوٹا دل، جس کا دل چھوٹا ہو جاتا ہو، کسی کو ترقی کرتا ہوا دیکھ رہا ہے تو کہہ رہا ہے پیسہ کیوں آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے۔ کسی نے گاڑی لے لی تو پریشان یہ ہو رہے ہیں، وہ خوش ہو رہا ہے، یہ پریشان ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹے دماغ والا، یہ تنگ نظر، چھوٹے دل والا ہے نا، یہ بھی علی والا نہیں ہو سکتا۔ ویسے ہی ہم امام زین العابدین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور امام کا لقب سید الساجدین اور ساجد اور سجاد امام کا جو لقب تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ جب حضرت کو یہ علم ہو جاتا تھا کہ اللہ نے فلاں مومن کو نعمت عطا کی ہے تو حضرت سجدے میں سر رکھ کے اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، چاہے اسے پتا بھی نہ ہو کہ حضرت نے میری طرف سے شکریہ ادا کر دیا۔ تو اہل بیت کے چاہنے والوں کو اگر کسی کو نعمتوں میں جاتا ہوا دیکھیں اور ترقی کرتا ہوا دیکھیں تو خوش ہونا چاہیے، دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صلوات اور ہدیہ کریں محمد و آل محمد۔ اس کے دو حتمی فیصلے عیسیٰ کریمہ میں بیان ہوئے۔ ایک فیصلہ تو اس نے یہ کیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ دیکھیے فضائل اہل بیت میں تسامح ہے۔ کل ایک بہت بڑا نام اہل سنت کا، میں نام لوں گا تو آپ سب پہچان جائیں گے، مصلحتاً نہ لوں تو بہتر ہے۔ ایک بہت بڑا نام اہل سنت کا پاکستان کا کل تشریف لائے تھے، تو بہت ساری گفتگو رہی۔ میں نے ان سے کہا جی ہم شیعوں کی کوئی خامیاں بتائیے تاکہ میں اپنے لوگوں سے ہاتھ پیر جوڑ کے کہوں کہ دور کر لو۔ تو کہنے لگے جی بس ایک خامی ہے، وہ بھی آپ کی شیعہ قوم کی نہیں ہے، آپ کے خطیبوں اور ذاکروں کے اندر ایک کمزوری ہے۔ ان سے کہیں ممبر پہ جا کے زبان اچھی بولیں۔ جو مبلغ ہوتا ہے، جو دعوت دینے والا ہوتا ہے، وہ آبے تبے میں اور حرامی حلالی کی زبان میں بات نہیں کرتا، اسے پیار سے بات کرنی چاہیے، اسے سمجھانے کے لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ اور عوام آپ کی جو شیعہ قوم ہے اس کے بارے میں تو مجھے کوئی آپ سے شکایت نہیں ہے، کیونکہ فضائل اہل بیت کے باب میں شیعہ کیا بولے گا، امام شافعی سے زیادہ تو نہیں بول پائے گا۔ شیعہ فضائل علی کے بارے میں کیا بولے گا، امام شافعی سے زیادہ تو نہیں بولے گا، اور امام شافعی نے تو وہ بول دیا جو کوئی شیعہ بھی نہیں بول سکتا۔ مات الشافعی ولیس یدری، شافعی مرتے مر گیا مگر جان نہیں سکا علی ربہ ام ربہ اللہ، شافعی کو پالنے والا علی ہے یا علی کا اللہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اتنی بڑی بات، ایک سنی عالم دین امام شافعی، ایک سنیوں نے انہیں اپنا عالم کہا ہے، ورنہ تو وہ عالم ہے، عالم سنی شیعہ نہیں ہوتا۔
اگر عالم ہے تو وہ پھر سنی شیعہ نہیں ہوتا، یعنی سنی شیعہ کی الجھنوں کا شکار نہیں ہوتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ یہ ہمارے عالم ہیں، یہ تقسیم کر لی کہ شیخ صدوق شیعوں کے عالم ہیں، شیخ مفید شیعوں کے عالم ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ سنیوں کے عالم ہیں۔ عالم خواجہ جناب شہید ثالث حضرت نور اللہ شوستی رحمۃ اللہ علیہ آگرہ میں جن کا مزار ہے، 5 فقہوں کے مجتہد اعظم تھے۔ مالکی آتے تھے تو ان کے مطابق فیصلہ سناتے تھے، حنبلی آتے تھے ان کے مطابق فیصلہ سناتے تھے، جعفری آتے تھے ان کے مطابق فیصلہ سناتے تھے۔ وہ جو میں نے تیسرا نقطہ کہا ہے نا کہ یہ عالی مدد اسے نہیں کہنا چاہیے جو تنگ نظر ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اہل بیت کی فقہ کو جانتا ہو اور وہ اسلامی فقہ کو نہ جانتا ہو؟ خود بخود ساری فقہوں کا عالم ہو جائے گا اگر امام جعفر صادق کو پڑھ لے گا۔ تو عزیزو، اللہ کا پہلا فیصلہ وہ بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ فضائل اہل بیت کے باب میں تو تسامح ہے، چھوٹ ہے، بچاؤ ہو جائے گا اگر غلطی بھی ہو گئی تو، لیکن کفر اور شرک کے باب میں کوئی بچاؤ نہیں، کافر اور مشرک کا کوئی بچاؤ نہیں ہے۔ جی تسامح ہو جائے گا، مولا علی کو اگر کچھ کہہ دیا تو کچھ تھوڑی بہت تنبیہ ہو کر جان بچ جائے گی، مگر جس نے مولا علی کو ہی اللہ بول دیا یعنی مشرک ہو گیا، پھر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے بچنے کی۔ اللہ اعلان کر رہا ہے، پہلا حتمی فیصلہ میرا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، مجھے شرک پسند نہیں ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ عزیزان گرامی، مجھے دوسری منزل پہ زیادہ ٹھہرنے کی ضرورت ہے اور مجھے ٹھہرنا ہے دوسرے فیصلے کے اوپر، لیکن پہلے فیصلہ جو اللہ نے اعلان کیا اس کے بارے میں 2-4 منٹ کے لیے سن لیجئے۔ پروردگار عالم کسی اور کی عبادت کو پسند نہیں کرتا، بندگی صرف اللہ کی ہے۔ میں کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر ہم بندے بن جائیں نا تو پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ساری الجھنیں دور ہو جائیں گی۔ سارا مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہم بندے نہیں بن پائے۔ میں اپنے آپ کے لیے کہتا ہوں میں بندہ نہیں ہوں، بندہ ہو جاؤں تو پھر ساری الجھنیں دور ہیں۔ کیوں کیسے نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے۔ اچھا بعض اوقات تو نہ ماننے والوں کو اتنی جرت ہو گئی ہے کہ وہ نہ ماننے کا اعلان کرتے وقت یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ قرآن کی آیت کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، وہ نبی کی حدیث صریح کو کہہ رہے ہیں میں نہیں مانتا۔ بھائی ذرا توجہ کرو، کیا نہیں مانتے تم؟ کس بات کو کہہ رہے ہو کہ نہیں مانتا؟ قرآن پیش کر رہے ہیں تمہارے سامنے، تم کہہ رہے ہو میں نہیں مانتا، اور مسلمان بھی تم ماشاءاللہ شناختی کارڈ پہ تو پرانے ہو، آبا و اجداد سے مسلمان چلے آ رہے ہو، اور پھر قرآن کی آیت کے خلاف کہہ رہے ہو کہ نہیں مانتا۔ یہ نہ ماننے والا اتنا زیادہ غلبہ ہو گیا دماغ پر کہ نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ یہ جو نہ ماننے والا ایک کیفیت اور ایک کمزوری ہے، یہ انسان کو کسی ایسی بند گلی میں لے جا کے کھڑے کرے گی کہ جہاں سے لوٹنا اور جہاں سے واپس آنے کا رستہ نہیں ہوگا۔ بندگی، اور بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک کے آگے کیوں، کیسے، اگر مگر ان من نہیں بولتا۔ مالک ہے، بس مالک ہے، اس نے کہہ دیا، یا تو مانا نہیں، زبردستی تو کوئی نہیں لے کر آیا، زبردستی تو کسی نے نہیں کیا کہ تم اس فلاں چیز کو مان لو۔ اگر زبردستی کیا ہے تو پھر نظر ثانی کرنی چاہیے، لیکن اگر با اختیار آئے ہیں اس دروازے پر تو پھر مالک کی بات کے اوپر کوئی اعتراض نہیں۔ ایک بردہ فروش، ایک غلام فروش پریشان تھا، پیسہ چاہیے تھا اسے، مگر اس کے غلاموں کی قیمت اتنی نہیں تھی کہ انہیں بیچ کر وہ پیسہ اسے حاصل ہو جاتا۔ انتہائی کمزور ناتوان ایک غلام نے کہا حضور مجھے لے جا کر بازار میں بیچ دیجئے اور وہی پیسے میرے مانگیے جو پیسے آپ کو چاہیے۔ کہا کوئی نہیں دے گا، لوگ مذاق بنائیں گے، تمہاری اتنی قیمت نہیں ہے۔ کہا نہیں، آپ صرف اتنا کہہ دیجئے گا، اگر کوئی سوال کرے کہ اتنا مہنگا کیوں بیچ رہے ہو تو صرف اتنا کہہ دیجئے گا کہ اس میں وہ خوبی ہے جو ایک بندے میں ہونی چاہیے۔ یہ لے گیا بازار میں اور آواز لگائی جی اتنے کا ہے، لوگوں نے کہا جی اتنے کا تو نہیں ہے، نظر آ رہا ہے اتنے کا تو نہیں ہے، اس میں کیا خوبی ہے جو اتنا مہنگا بیچ رہے ہو؟ تو وہی جملہ جو خود غلام نے سکھایا تھا وہی کہہ دیا جی اس میں وہ خوبی ہے جو ایک بندے میں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال ایک کوئی تھا آزمانے والا، اس نے وہ پیسے دیے اور اس کو خرید کے لے گیا، گھر لے جا کر بلا وجہ اس کو تھپڑ مکے مارے،
جب یہ خوب پٹ کر زخمی ہو کر تھک کر بے ہوش ہو گیا تب اس نے اپنا ہاتھ پیر چھوڑا، اور پھر جب یہ ہوش میں آیا تو اس سے پوچھا مجھے اتنا بتاؤ جب میں تمہیں مار رہا تھا تو تم مجھ سے کیوں نہیں کہہ رہے تھے کہ کیوں مار رہے ہو؟ مجھ سے پوچھتے تو صحیح کہ میں تمہیں مار کیوں رہا ہوں؟ کہا مجھے بھاری قیمت دی ہے اسی بات کی تو دی ہے۔ جو محض بندہ ہوتا ہے وہ مالک کے آگے کیوں نہیں بولتا؟ تو بندگی کا پہلا اور موٹا اصول یہ ہے کہ مالک کے آگے کیوں نہیں بولنا۔ مالک پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے۔ اگر سمجھ لیا صلوات پڑھنے ذرا محمد وآلہ۔ یہاں اعلان ہو رہا ہے تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کسی اور کی عبادت اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور دوسرا حتمی فیصلہ یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک، رویے تمہارے شایان نشان ہونے چاہیے۔ یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہارا باپ ہے، اسے اللہ نے واسطہ فیض بنایا ہے، اللہ نے اسے فیوزات، اپنی برکتوں اور اپنے فیوزات کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ تمہارے پاس جو جو نعمتیں اللہ کی آتی ہیں وہ اس کے ذریعے سے ہوتی بھی آتی ہیں، لہذا خبردار اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ایک یا دونوں تمہاری زندگیوں میں ان میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، ان سے اف نہ کہنا۔ بات یہ ہو ہی نہیں رہی ہے کہ مسلمان ماں باپ ہوں تو اف مت کہنا، بات یہ ہو ہی نہیں رہی ہے کہ شیعہ ماں باپ ہوں تو اف مت کہنا۔ یہ کب کہا ہے اللہ نے کہ سنی ماں باپ ہوں تو اف کہہ دینا اور کافر ماں باپ ہوں تو لڑ لینا؟ باپ ماں باپ کی بات ہو رہی ہے، مسلک کی بات ہو رہی ہے، دین دھرم کی بات نہیں ہو رہی۔ خبردار ان میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں اف نہیں کہنا انہیں۔ ارے غلط کہہ رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، سچ نہیں، صحیح نہیں بول رہے، قرآن روک رہا ہے اف مت کہو۔ شرط لگاتا نا کہ اگر صحیح بولے تو اف مت کہنا، غلط بولے تو کچھ کہہ دینا۔ مطلق بات ہو رہی ہے، خبردار انہیں اف تک نہیں کہنا۔ یہ غلط بھی کہہ رہے ہو تو ان کا دل نہیں دکھانا۔ ہاں اب دوسری آیت آ کر کھڑی ہوئی کہ اطاعت صرف تمہیں تین لوگوں کی کرنی ہے، اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی۔ ان کی اطاعت سے اگر کسی کی اطاعت ٹکرائے تو پھر اطاعت ترجیح پائے گی ان کی جو اللہ ہو، رسول ہو یا اولی الامر ہو۔ تم کہنا نہ مانو مگر ان کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ خبردار ان کو کسی طرح سمجھا کر پیار سے، محبت سے کسی طرح اس وقت کو گزار لو، لیکن بے ادبی نہ ہونے پائے، اف نہ کہنا۔ ولا تنہرما، اس سے بڑی بات اللہ کر رہا ہے، جھڑک کر بات نہیں کرنا۔ یہ تمہارے دوست نہیں ہے، یہ تمہارے آفس میں کام کرنے والے نہیں ہیں، تمہارے کلاس فیلو نہیں ہے جس سے تم ابھی طبع میں بات کر رہے ہو۔ خبردار اف تک نہیں کہنا انہیں، خبردار جھڑک کر بات نہیں کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی ان کے سامنے بولو تو الفاظ کا انتخاب کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے گورنر سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں سکھایا، اللہ نے وزیر اعظم سے بولنے کا سلیقہ نہیں سکھایا، اللہ نے والدین سے بولنے کا سلیقہ سکھایا۔ الفاظ اچھے ہوں، میٹھا لہجہ ہو، دھیمے لہجے میں بات کرو، الفاظ پہ پیارے انتخاب کرو۔ کیا لفظ بولو گے جو انہیں اچھا لگے گا؟ قولا کریما، قول کریم ان کے ساتھ۔ اور پھر بات یہیں تک نہیں رکی، صرف بولنا، بات کرنے کی حد تک نہیں۔ یہ ایک لفظ بولتے ہیں باڈی لینگویج، آپ کا اٹھ بیٹھ، آپ کا اشارے، آپ کا چہرہ بولے کہ آپ مؤدب ہیں والدین کے سامنے۔ فوراً کہا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب ان کے سامنے حاضری دو تو اپنے شانوں کو ایسے جھکاؤ جیسے کوئی نوکر مالک کے سامنے کھڑا ہے۔ عزیزان گرامی کبھی غور فرمائیں، کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی شانے جھکائے اور سر نہیں جھکے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کوئی مشق کرے گا کہ شانے جھکا لے، اللہ نے حکم دیا ماں باپ کے آگے شانے جھکاؤ، شانے جھکائے مگر سر نہ جھکے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، خود بخود سر بھی جھکے گا۔ تو ایک اور پیغام بھی یہاں سے ہمیں مل رہا ہے، خبردار ہر جھکتا ہوا سر عبادت اور بندگی کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ جھکنے والے سر کی نیت بتاتی ہے کہ یہ سجدے کے لیے جھک رہا ہے یا تعظیم کے لیے جھک رہا ہے۔ وہ سر جو جھک رہا ہے کسی کے سامنے، مجھے نہیں پتا اس کی نیت کیا ہے، تو مجھے حق بھی نہیں پہنچتا کہ میں یہ فیصلہ کروں کہ یہ شرک کر رہا ہے۔
اگر جھکتا ہوا سر تعظیم کے لیے ہے تو عین عبادت ہے، اور جھکتا ہوا سر اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھک رہا ہے اور عبادت کے لیے جھک رہا ہے تو یہی شرک ہے۔ تو بس ظاہری نگاہوں سے دیکھ کر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کوئی اگر ذریعہ امام حسین پر اپنا سر جھکائے کھڑا ہے، اگر کوئی مولا علی کی بارگاہ میں اپنے سر کو چوکھٹ پہ رکھ کر بیٹھا ہے اور اس نے اپنی پیشانی مولا کی چوکھٹ پہ رکھ دی، تو تم اس کی نیت پوچھو کہ وہ مولا کو اللہ مان رہا ہے یا اللہ کا ولی مان رہا ہے۔ اس لیے کہ جب میرے ماں باپ کے آگے اللہ نے سر جھکانے کا حکم دیا ہے جو معصوم نہیں ہے، صلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ، تو وہ ماں باپ جو اللہ نے امت کے ماں باپ بنائے ہیں اور انہیں اللہ نے معصوم بنا کر بھیجا ہے، تو ان کے آگے جھکنا کیسے کفر و شرک ہو جائے؟ نیت ہے جو انسان کے بارے میں فیصلہ کروائے گی، اور نیت اللہ جانتا ہے، اور اگر کوئی اپنی نیت کا اظہار بھی کر دے، لہذا مکروہ ہے نیت کو زبان پہ دہرانا۔ تو شرک سے ہے بے نیاز لیکن ہے ایک اشتراک، ایک تو اشتراک، شرک سے ہے بے نیاز لیکن ہے ایک اشتراک، تیرا بھی آسرا حسین میرا بھی آسرا حسین۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھیں گے محمد بنائے خوشنودی مادر حسین بلندتر صلوات۔ مغفرہ کی مغفرت کے لیے بھی بلندتر صلوات پڑھیں گے۔ خبردار، ان کے سامنے جب حاضری دو تو اپنے شانوں کو ایسے جھکاؤ جیسے کوئی نوکر کھڑا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تین طریقے بتا دیے، زبان کیسے رہے، ان کے سامنے زبان کا استعمال کیسا رہے، تمہارا بدن، تمہارا ظاہر ان کے سامنے کیسا رہے۔ تم نے اپنی زبان بھی ان کے لیے اچھی استعمال کر دی، تمہارا بدن بھی ان کے آگے جھکا رہا، پھر بھی تم یہ مت سمجھنا کہ تم نے ان کی خدمت کر لی۔ پھر تم مجھ سے بھی کہو، قل رب ارحمہما، یا اللہ یا رب ان دونوں پہ رحم کر، جیسے کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپنے میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا۔ بچپنے میں اگر یہ میرے اوپر رحم نہیں کرتے، کیوں کہا ہے کہ بوڑھے ہو جائے تو اپنا کرنا جوان ماں باپ سے اف کر لیں؟ کیوں قید لگائی اللہ نے عیسیٰ کریمہ میں؟ قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والے بیٹھے، کیوں قید لگائی اللہ نے کہ بوڑھے ماں باپ سے اف مت کہنا، بوڑھے ماں باپ کو جھڑک کر بات نہ کرنا؟ یہ بڑھاپے کے ساتھ کیوں جوڑ دیا؟ نہیں عزیزان گرامی، جوان ماں باپ سے تو بچہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، تنبیہ ہو جائے گی فوراً۔ وہ ہے کہ جن کے پھر اب تکلیف ہے، بیمار ہیں، بزرگ ہو گئے مثلا، وہ ہیں جو محتاج ہوتے ہیں، ہم بچوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس رشتے کے اندر جو ماں باپ کا رشتہ ہے، اس رشتے میں علی سے اور علی کے دیگر ظاہراً ایک بہن، علی کی ایک بہن ہے، ان بہن بھائیوں سے کہوں گا کہ یوں تو باپ کا مقام اور ماں کا مقام اللہ نے قرآن میں بہت واضح انداز سے بیان کر دیا، مگر ماں باپ کے درمیان بھی اگر کسی کی تعظیم مضاف ہے یعنی دگنی ہے تو وہ ماں کا مقام ہے۔ ماں کیوں زیادہ مقام بلند رکھتی ہے؟ اس لیے کہ زحمت زیادہ اٹھاتی ہے، اور اللہ کے ہاں بے قدر ریاضت فضیلت دی جاتی ہے، جو جتنی ریاضت اٹھائے گا اتنی اس کو فضیلت ملتی چلی جائے گی۔ کیونکہ ماں باپ میں سے ماں زیادہ محنت اور ریاضت اٹھاتی ہے، پریشانی زیادہ اٹھاتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں وہ جو 9 مہینے تک اس نے تمہیں شکم میں رکھا، تم اگر ساری زندگی اس کی خدمت کرتے رہو تو ان 9 مہینوں میں جو اس نے سینکڑوں کروٹیں لی ہیں نا، تم ایک کروٹ کا بدلہ نہیں دے پاؤ گے۔ جو تکلیف اس نے اٹھائی تمہیں، اپنی جان پر کھیل کے تمہیں دنیا میں منتقل کیا ہے۔ لہذا ماں جب بچے کو منتقل کر رہی ہوتی ہے دنیا میں، اور اگر اس کی رحلت ہو جائے تو اسے شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے، اس کے نام کے ساتھ شہید لکھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی جان دے دی ہے اللہ کی مخلوق کی خاطر۔ اور جو اپنے آپ کو قربان کر دے کسی اور کی خاطر، اسی کو تو شہید کہا جاتا ہے۔ شہید کون ہوتے ہیں؟ سینما میں مر جانے والے شہید نہیں ہوتے، شہید وہ ہوتے ہیں
اچھا میں نے بھی مثال وہ دی ہے جو ختم ہو گئے. ممکن ہے کوئی کہتا ہے مولانا ہم نے بچا لیا، اب تو وہ ہے ہی نہیں جو ہم کہیں وہاں جائیں. تو شہید ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کسی اور پر قربان کر دے. یہ ماں اپنے آپ کو قربان کر رہی ہے اپنے بچے پر. اور نہ صرف یہ کہ یہ 9 مہینے کے ایام میں اپنے بچے کو اس دنیا میں منتقل کرنے کی زحمت اٹھاتی ہے، بلکہ پھر وہ پہلے شیر دہی کے ایام، پھر وہ بچپنے سے نوجوانی کا سفر، پھر نوجوانی سے جوانی کا سفر، اور پھر جوانی سے یہ بوڑھا بھی ہو جائے اور اولاد والا بھی ہو جائے تو آگوشت ایسی ہی پھیلی رہتی ہے جیسے 1 سال کے بچے کے لیے پھیلتی تھی. یہ ماں اپنے بچے کو اسی نگاہ سے دیکھتی ہے. باپ پھر ناراض ہو جاتا ہے، باپ پھر تنبیہ کر کے اولاد سے خفا ہو جاتا ہے، مگر ماں کا دروازہ بند نہیں ہوتا. اگر باپ نے نکال بھی دیا تو ماں پھر ایک مرتبہ اشارہ کر کے کہتی ہے تم آ جاؤ آرام سے آ کے سو جاؤ، میں تمہارے ابا کو اطلاع نہیں ہونے دوں گی. ماں کی شفقت تو ماں کی شفقت ہے. عزیزان گرامی آپ ذرا غور فرمائیں، کبھی کسی ماں کا بچہ اگر اغوا ہو جائے اور وہ پلٹ کر واپس آئے تو یہ سب سے زیادہ اسی سے پیار کرتی ہے. اگر پوچھ لیا جائے آپ کے تو بچے 4 ہیں، آپ ایک سے زیادہ پیار کیوں کرتی ہیں، تو جواب دیتی ہے کہ یہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا، دوبارہ میری آغوش میں آیا ہے. جو گم ہو جائے اور پھر پلٹ کر آ جائے اس سے یہ زیادہ پیار کرتی ہے. اب سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے کیوں کہا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. نہیں کہا کہ میں 70 باپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، کہا میں 70 ماؤں سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں. لہذا اعلان کرتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے. تو توبہ تو وہ کرتا ہے کہ جو گناہ کر کے پھر پلٹ رہا ہو. اللہ اعلان کر رہا ہے جو گناہ کرتا ہے وہ وادی شیطان میں اغوا ہو کر چلا جاتا ہے، توبہ کے ذریعے پلٹ کر آتا ہے. مجھے اور بندوں سے زیادہ پیار اس لیے ہے کہ یہ جا کر واپس آئے. یہ ماں باپ میں باپ اور ماں اللہ کی ایک نعمت ہے. اس ماں اللہ نے باپ کے بغیر تو بچے دنیا میں بھیجے، مگر حضرت عیسیٰ بغیر ماں کے دنیا میں نہیں آئے. یعنی کبھی اللہ کو کچھ کم کرنے کی ضرورت پڑی، ہماری ضرورت ہوئی کہ کچھ کم کر دیا جائے تو باپ کم ہو سکتا ہے، ماں کم نہیں ہو سکتی. باپ کے بغیر بچے پل جاتے ہیں، مگر ماں کے بغیر بچے، اللہ ان ماؤں پر بڑی آزمائش ڈالتا ہے جن کے بچے چھوٹے ہوں اور وہ مر رہی ہو. خدا نہ کرے کسی گھر میں یہ آزمائش آئے. چھوٹے بچوں کی ماں جب مر رہی ہوتی ہے تو بہت پریشان ہوتی ہے. کبھی فلاں عزیزہ کو بلا کے کہتی ہے میرے بچوں کا خیال رکھنا، کبھی فلاں بھائی کو بلا کے کہتی ہے میرے بیٹے کا خیال رکھنا. میں علی سے، علی کی بہن سے کہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ بڑے ہو گئے جب آپ کی ماں آپ کو چھوڑ کر گئی ہے، مگر چلو ذرا کچھ دیر کے لیے مدینے چلتے ہیں جہاں ایک ماں دنیا سے جا رہی ہے مگر اس کے بچے بہت چھوٹے ہیں. سب سے چھوٹی بچی زینب ہے جن کا سن و سال 3.5 سال ہے. پھر امام حسین ہے 4.5 سال کے، پھر کم 6 سال سے کچھ کم امام حسن ہے. سب سے بڑا بچہ جناب زہرا کا امام حسن کی شکل میں وہ 6 سال سے کم سن ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں دنیا سے جا رہی ہے اور جاتے ہوئے کبھی علی سے کہتی ہے یا علی تتزوج بعدی اماما، یا علی میرے بعد شادی ضرور کرنا، اس لیے کہ ہر مرد کو ایک عورت کی ضرورت ہے، مگر یاد رکھو میری زینب کو حجاب اور حیا بہت آتی ہے. میری زینب اپنے بھائیوں کے سامنے بھی بغیر پردے کے نہیں آتی، بغیر حجاب کے نہیں آتی. میرا حسین پیاسا بہت رہتا ہے، اس سے پیاس بہت لگتی ہے. میرے حسن کے ہاں غیرت مندی بہت ہے، میرے بچوں کا خیال رکھنا. پھر ایک ایک بچے کو بلا کر دوسرے بہن بھائیوں کے بارے میں وصیتیں فرمائیں. آخر میں فرمایا زینب کو میرے حجرے میں بھیج دو. جب جناب زینب آئی نا حجرے میں، آخری وقت ہے جناب زہرا کا، فرمایا زینب یہ سامنے صندوقچہ رکھا ہے اٹھا کے لاؤ. ننھی سی بیٹی بچی جناب زینب صندوقچہ اٹھا کے لائی.
कहा बेटा खोलो इसमें क्या रखा हुआ है। जनाब ज़ैनब ने संदूकचा खोला तो उसमें कफन रखे हुए थे। फरमाया अम्मा इसमें कफन है। कहा ज़ैनब जब तुम्हारे नाना मेरे बाबा की रहलत हो रही थी जन्नत से जिब्रील पंजतन के कफन लेकर आया था। ये 5 कफन जन्नत से आए थे 5 हुनूतों के साथ। एक कफन मेरे बाबा को दे दिया गया, अब ये 4 कफन पंजतन के हैं। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि किसको तुम्हें कफन कैसे देना है। मुझे एक एक कफन दिखाती रहो, मैं तुम्हें बताती रहो कि कौन सा कफन किसका है। मैं हाथ जोड़ के जनाब ज़हरा से कहूंगा बीबी बड़ी संगीन जिम्मेदारी है, इस रन्नी सी बच्ची के हवाले आप कर रही हैं। एक कफन दिखाया अम्मा, एक ये कफन है। कहा बेटा इन्हीं दिनों में तुम्हारे बाबा घर में आएंगे और तुमसे कहेंगे ज़ैनब अपनी माँ का कफन दे दो, तो ये मेरा कफन है, ये अपने बाबा को दे देना। दूसरा कफन देख के फरमाया कुछ मुद्दत के बाद तुम्हारा भाई हसन तुम्हारे पास आकर कहेगा बहन ज़ैनब बहन ज़ैनब बाबा अली का कफन दे दो, तो ये तुम्हारे बाबा अली का कफन है। अब 2 कफन रह गए। एक कफन देख कर फरमाने लगी कुछ मुद्दत के बाद तुम्हारा भाई हुसैन घर में आएगा और तुमसे कहेगा भाई हसन का कफन ला दो, तो ये तुम्हारे भाई हसन का कफन है, ये अपने भाई हसन का कफन भाई हुसैन को दे देना। अब रोने वालों आखिरी कफन रह गया था। जनाब ज़हरा ने उस कफन को देख कर रोना शुरू किया और फरमाया ये भी तुम्हारे भाई हसन का कफन है, तुम्हारा भाई दोबारा तुमसे भाई हसन का कफन मांगेगा, तो ये कफन भाई हसन का हुसैन को दे देना। कम सिन थी ना नदारो, फौरन एक मर्तबा बेचैन होकर कहने लगी भाई हुसैन का कफन कौन सा है। कहा तुम्हारे भाई हुसैन का कफन जन्नत से नहीं आया, मेरा बच्चा करबला में बगैर कफन के दफनाया जाएगा। अजरुकमन अल्लाह। मजलिस में आवाजें बुलंद हो गई, गिरिए की आवाजें बुलंद हो जाएं तो इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं या अल्लाह ये हमारे अम्र को जिंदा कर रहे हैं। मैं मरहूमा मखफूरा की औलाद से कहूंगा, उनके शोहर से कहूंगा कि उनके जनाजे में सोयम में आज चेलों में अजीज व क़ारिब भी शरीक हैं, भरपूर अदा से मग़फ़िरत का सामान भी हुआ है और रोने वालों पर कोई पाबंदी भी नहीं है। कहीं मजलिस के आगाज में और कहीं कहीं कोई पर्चा नहीं लगाया गया कि रोना नहीं, कोई ऊंची आवाज में ना रोए। मैंने हरम में हजरत मासूमा क़ौम में आयतुल्लाह फातिमिनिया से ये मसाइब सुने कि मौला अली ने हसनैन से और बीबी ज़ैनब और उम्मे कुलसूम से फरमाया जब माँ का जनाजा तैयार हो जाए तो तुम्हारे रोने की आवाजें बुलंद ना हो, इसलिए कि तुम्हारी माँ ने वसीयत की है मेरे जनाजे में कोई शरीक ना हो। तुम रोगे तो अहले महल्ला को मालूम हो जाएगा कि ज़हरा का जनाजा उठ रहा है, और अगर कुछ लोग जनाजे में आ गए तो हम वसीयत पर अमल कैसे कर पाएंगे। तो मैंने आयतुल्लाह फातिमिनिया से ये मसाइब सुने कि हसनैन आस्तीन दांतों में दबा के रो रहे थे और एक जुमला बार बार अली कह रहे थे मेरे बच्चों अपनी माँ का आखिरी दीदार करो, अब तुम्हारी मुलाकात कयामत में होगी। जनाजा तैयार है, हसन मेरे मौला सीने पे सर रख के रो रहे हैं। जनाब ज़ैनब अपने माँ के पैर पकड़े हुए हैं। मौला अली ने देखा कि हुसैन दूर खड़ा हुआ है, आवाज देकर कहा बेटा हुसैन माँ का दीदार करो। कहा बाबा जब भी माँ के करीब जाता था माँ गले जरूर लगाती थी, आज हुसैन यतीम हो गया मेरी माँ मुझे गले नहीं लगाएगी। पहला मुआजिज़ा जनाब ज़हरा का शहादत के बाद कफन के बंद खुलना शुरू हुए, ज़हरा के दोनों हाथ फिजा में बुलंद हुए, इमाम हुसैन दौड़े हुए आए, माँ के सीने पे सर रखा, ज़हरा ने दोनों हाथ हुसैन की पुष्ट पर रख दिए और रिवायत का जुमला यह है कि 2 रोने की आवाजें आ रही थी, एक जनाब ज़हरा के रोने की आवाज आ रही थी, एक इमाम हुसैन के रोने की आवाज आ रही थी, और फिर हातिफ गैबी की आवाज आई अली हुसैन को ज़हरा से अलहदा कर लीजिए। इस मंजर को देख के अर्श के फरिश्तों में कोहराम बपा है। बस आखिरी जुमला ज़दारों में आपसे पूछकर मजलिस मुकम्मल करो, मौलाए कायनात ने कितना लाड उठाया होगा, कितना प्यार किया होगा, कितना कैसे शफकत से बाप ने बेटे को माँ से अलहदा किया होगा। सलाम हो सकीना बिन्तुल हुसैन पर, ताजियाने मारे जाते थे, बाबा का लाशा मुड़ मुड़ कर देखती रही, आबादी बाबा अलविदा, सकीना बाबा का लाशा करबला में छोड़ आई। अल्लाह
لعنة الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحومہ کے پسماندگان کو صبر عطا فرما، کار خیر کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. مرحومہ مغفورہ سیدہ یاسمین ستارہ یاسمین، مرحومہ مغفورہ سیدہ ستارہ یاسمین بنت بازی حسن رضوی صاحب، زوجہ محترم عامر عبدی علی کی والدہ، رحم اللہ من غیر. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. مرحومہ کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات. السلام علیکم یا امیر المؤمنین. السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم یا محمد بن حسن بن علی. الصلاۃ والسلام